دل ہے کہ مانتا نہیں. از قلم فائزہ احمد. پارٹ 1. ایم سی وہ جو ببل چوئنگم چباتے ہوئے جینز میں ہاتھ ڈالے اور بیگ کو کندھے سے لٹکائے کالج کے مین انٹرنس سے داخل ہو رہی تھی، اپنی نام کی پکار پر رکی اور دائیں سائڈ دیکھا جہاں اس کی بیسٹ فرینڈ کرن اس کی ہی طرف چلی آ رہی تھی. کیا ہوا؟ مومنا اس کی پریشانی صورت دیکھ کر پوچھا. تم چلو میرے ساتھ پھر بتاتی ہوں. کرن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین کی طرف لے جاتے ہوئے کہا. اب بولو بھی، منہ پر 12 کیوں بجائے ہوئے ہیں؟ مومنا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے کرن سے پوچھا. یار ڈیڈ نہیں مان رہے خضر کے لیے. کرن نے آنکھوں میں نمی لیے کہا. اوف، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ انکل نہیں مانیں گے. مومنا نے چوئنگم کا ببل پھوڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. ہاں، تمہارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کرن نے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے پریشانی سے لہجے میں کہا. اچھا پریشان نہ ہو، میں ہوں نا. تمہاری شادی جب بھی ہوگی خضر سے ہی ہوگی. آئی پرومس یو. سو ریلیکس رہو. مومنا نے ویٹر کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا. خوش کر دیا یار، آج کی پارٹی میری طرف سے. خضر نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، جوش سے کہا، کیونکہ مومنا کو سب جانتے تھے کہ اگر وہ ایک بار پرومس کرتے تو پھر اسے پورا کر کے ہی چھوڑتی ہے. مومنا نے دونوں کو گھورتے ہوئے ویٹر کو فریش جوس لانے کو کہا. ویسے تم دونوں کو محبت وغیرہ کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے تھا. مومنا نے اپنی گردن تکاتے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے کہا. کیوں؟ دونوں نے اس سر پھری کو گھورتے ہوئے پوچھا. سٹینڈ لینے کی ہمت جو نہیں ہے تم دونوں میں، اور چلے ہیں محبت کرنے. مومنا نے ٹرے سے اورنج جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے انہیں چڑھایا. دونوں نے منہ بنایا. یار میں اپنے گھر والوں کو تو منا ہی لوں گا، لیکن کرن کے گھر والے مانے تو نہ. خضر نے بھی جوس کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا. ابو دوسری برادری میں شادی کے بہت خلاف ہے، وہ اس معاملے میں کسی کی نہیں سنتے. کرن نے پریشانی سے کہا. اف چھوڑو تم دونوں، مجھے اب اور بور نہ کرو اور اٹھو کلاس میں چلیں. پہلا پیریڈ تم دونوں کی وجہ سے مس ہو چکا ہے اور اب کی گنجائش نہیں ہے. مومنا نے بیگ کندھے پر رکھتے ہوئے دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ دونوں بھی اس کے ساتھ اٹھے اور کلاس کی طرف بڑھے تھے. وہ تینوں 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اور تینوں ہی رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے. خضر ایک خوش شکل شرارتی نوجوان تھا. کرن مومنا کی فرینڈ خوبصورت خوش شکل لڑکی تھی جس کے بال گردن تک ہی تھے. خضر اور کرن دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، جبکہ مومنا جسے سب ایم سی کہتے تھے گندمی رنگت اور تیکھے نقوش کی مالک تھی. بال کبھی گردن سے نیچے نہیں آئے تھے، لمبے بالوں سے اسے ویسے ہی چٹ تھی. وہ تینوں ایوریج اسٹوڈنٹس تھے اور تینوں ہمیشہ ایک ساتھ ہی پائے جاتے. مومنا باسکٹ بال پلیئر تھی جو باسکٹ بال کو جنون کی حد تک کھیلتی تھی اور ہمیشہ جیتتی بھی تھی. وہ ہمیشہ تنگ جینز پر لوز شرٹ پہنے رہتی تھی. قمیض شلوار میں آج تک کبھی کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا. یونیورسٹی میں اس نے سبھی کو باور کروایا ہوا تھا کہ سب اسے ایم سی کہیں، یعنی مومنا چودھری. آپ پریشان ہیں؟ اس نے بیک پر ہاتھ باندھتے ہوئے پریشان سے بیٹھے چودھری الیاس سے پوچھا. نہیں، آؤ بیٹھو. چودھری الیاس نے سنبھلتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. کیوں پریشان ہے؟ اس نے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا. تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ چودھری الیاس نے شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ ہلکا سا مسکرایا. آپ جانتے تو ہیں میں آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتا، اس لیے جلدی سے بتائیں اپنی پریشانی کی وجہ. پارس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا. مومنا کی وجہ سے ہوں، الیاس صاحب نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا. میں جانتا تھا وہی وجہ ہوگی. اس نے ماتھے پر پڑے بال انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا. ملک صفدر کا فون آیا تھا، دھمکی دی ہے اس نے. الیاس صاحب نے بے بسی سے کہا. کیسی دھمکی؟ اس کی یہ جرت کہ میرے ہوتے ہوئے وہ آپ کو دھمکی دے؟ اس نے چیئر سے کھڑے ہوتے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا. پارس میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہا تھا. بابا چودھری میں آپ کا خادم اور محافظ ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ کو دھمکی دے میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا. اس نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر احترام سے کہا تھا. میں نے ہمیشہ اپنا بیٹا ہی مانا ہے تمہیں. انہوں نے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے کہا. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ میں آپ کے ملازم کا بیٹا ہوں. پارس نے حقیقت پسندی سے کہا. پارس؟ انہوں نے اسے تنبیہی گھوری سے نوازا. پارس مسکرایا. اچھا بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا. میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا. تم جاؤ اور مومنا کو خود لے کر آؤ. مجھے تمہارے علاوہ کسی پر ذرا برابر بھی اعتبار نہیں. چودھری الیاس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا. آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لے آؤں گا میں. آپ پریشان مت ہوں. پارس نے سنجیدگی سے انہیں کہا. اس بار مومنا آتی ہے تو اسے اپنے پیار کے جال میں پھانسو. میں نے خود سنا ہے بابا چودھری سے اس نوکر سے کہہ رہے تھے کہ وہ مومنا کی جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں.
عفت نے اپنے لاپرواہ سے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا، جو صوفے پر لیٹا ایپل کھانے کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ اور آپ کی بھانجی کا کیا ہوگا؟ زین نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، شادی تو تمہاری میری بھانجی سے ہی ہوگی، لیکن پہلے مومنہ سے کرواؤں گی، ایک بار بس اس کی جائیداد ہماری ہو جائے۔ عفت نے لالچ سے کہتے ہوئے اسے باور کروایا کہ شادی تو صرف اس کی عائلہ سے ہی ہوگی۔ زین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایپل کا بڑا سا بائٹ لیا تھا، جبکہ عفت اب کچھ اور ہی سوچنے میں مصروف تھی۔ مومنہ باسکٹ بال کھیل رہی تھی جب اسے نانو کا فون آیا۔ جی نانو، اس نے پھولی ہوئی سانسوں کو درست کرتے ہوئے کہا۔ مومی، تم باز نہیں آؤ گی؟ پھر سے باسکٹ بال کھیل رہی ہو؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی کھیلتے ہوئے تمہیں چوٹ لگی تھی، اور اب پھر سے؟ لیکن سنتی کب ہو تم کسی کی؟ ہاں ہاں ہاں، مومنہ کھلکھلائی۔ نانو، آپ بھی نا؟ یار میں کھیلوں گی تو ٹھیک رہتی ہوں، لیکن اگر نہ کھیلوں تو بیمار ہو جاتی ہوں۔ مومنہ نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، اچھا کل پارس آئے گا تمہیں لینے، 3 بجے تک تیار رہنا تم۔ کیا؟ میں نہیں آؤں گی، ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی تو آئی ہوں۔ مومنہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، بس میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن خیر تم منع کری ہو تو کوئی بات نہیں، جیسے مرضی رہو۔ انہوں نے مصنوعی لاچار آواز میں کہا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ بی پی تو ٹھیک ہے نا آپ کا؟ میں کل خود آ کر چیک کروں گی آپ کو، آپ بالکل خیال نہیں رکھتے اپنا۔ مومنہ نے بینچ پر سے کھڑے ہو کر پریشانی سے کہا۔ چودھری الیاس مسکرایا، دل میں خود کو داد دی اتنی اچھی ایکٹنگ کرنے پر، ورنہ مومنہ کو منانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مقابل تھا۔ آپ 20 منٹ اور 15 سیکنڈ لیٹ ہیں، میں کوئی آپ کا باڈی گارڈ نہیں جو سارا دن کھڑا آپ کا ویٹ کرتا رہوں۔ اس نے ہاتھ پر بندھی واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ہاں بالکل، باڈی گارڈ نہیں ہو لیکن ملازم تو ہونا۔ مومنہ نے تیکھی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پارس اسے اگنور کیے جا کر گاڑی میں بیٹھا۔ او ہیلو، بیٹھ کہاں رہے ہو؟ یہ لگیج کون اٹھائے گا؟ ہاں؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر حاکمانہ لہجے میں کہا، سوری، آپ خود اٹھائیں، میں آپ کا ملازم نہیں، چودھری بابا کا ملازم ہوں۔ اس نے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ مومنہ نے اسے غصے سے گھورا، جو بلیک سوٹ جس کے بازو کونیوں تک مڑے ہوئے تھے، براؤن چادر کندھوں پہ رکھے اپنی شفاف گندمی رنگت میں وہاں کھڑی لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ مومنہ نے اسے دل میں ہزاروں گالیوں سے نوازتے ہوئے اپنا سامان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا، صرف ایک ہینڈ کیری ہاتھ میں تھا۔ آپ پیچھے بیٹھے۔ اس نے اسے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، میں آج تک پیچھے نہیں بیٹھی ہوں، اور ویسے بھی یہ گاڑی میرے نانو کی ہے، میں جہاں مرضی بیٹھوں، میری مرضی۔ مومنہ نے بے نیازی سے کہتے ہوئے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگایا اور اندر بیٹھی بے نیازی سے سامنے دیکھنے لگی۔ پارس نے سنجیدگی سے سر ہلایا، جیسے اس کے نانو کے لاڈ پیار نے کچھ زیادہ ہی سے بگاڑ دیا تھا۔ پارس نے سوچتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کی، لیکن تبھی گاڑی پر گولیوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ مومنہ کی چیخ پوری گاڑی میں گونجی تھی، گولیاں گاڑی کے ٹائر اور شیشوں پر برسائی گئی تھی۔ پارس نے جلدی سے کانوں پر ہاتھ رکھی چیختی ہوئی مومنہ کو اپنی طرف کھینچ کر نیچے کی طرف جھکایا تھا اور جلدی سے اپنی گن نکالی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ ریلیکس رہیں، پارس نے کہہ کر اٹھ کر باہر کی طرف فائر کیا تھا۔ ان لوگوں نے جلدی سے گاڑی نکالی، ان کا مقصد انہیں ڈرانا تھا، مارنا نہیں۔ پارس گاڑی سے باہر نکلا، لیکن تب تک وہ لوگ گاڑی نکال کر لے گئے تھے۔ اس نے موبائل نکالا اور کسی کو فون ملایا۔ عدیل، ایک گاڑی کا نمبر نوٹ کرو، اور اس میں ایک بھی بندہ مجھے زندہ سلامت نہیں چاہیے، اگر کوئی زندہ سلامت رہا تو تم سلامت نہیں رہو گے۔ پارس نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ مومنہ ابھی بھی نیچے جھکی ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پارس نے اس کے پاس جھک کر تشویش سے پوچھا۔ مومنہ نے غصے سے سر اٹھایا۔ تم کسی کام کے نہیں ہو، ایسے حفاظت کرو گے تم میری؟ ہاں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ مومنہ نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ پارس نے گہری سانس خارج کی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، کچھ نہیں ہوا آپ کو، پارس نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ پارس نے اسے اگنور کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ مومنہ غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ پارس نے تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے 1 گھنٹے میں گاؤں سفر طے کیا تھا۔ مومنہ سفر میں کبھی پریشان سے ادھر ادھر دیکھتی کہ کوئی ان کے پیچھے تو نہیں، پھر اسے دیکھتی جو ہورن بھیجے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ کب سے چودھری الیاس کے گلے لگی رو رہی تھی۔ پارس سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بس بھی کرو مومی، کیوں رو رہی ہو؟ جانتی ہو نا نانو کو تمہارے آنسو سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نانو، وہ لوگ آخر کب میرا پیچھا چھوڑیں گے؟ ایک دفعہ ہی مار دے تاکہ یہ روز روز کا تماشا ختم ہو۔ مومنہ نے اس کی شال سے ناک منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ پارس نے اس کی عادت کو کوفت سے دیکھا تھا۔ مومنہ میری بچی، آپ ٹھیک تو ہو نا؟
مجھے تو ابھی تمہارے ماموں نے بتایا. میرا تو سن کر کلیجہ ہی منہ پر آ گیا. عفت نے اسے گلے لگاتے ہوئے مصنوعی فکر جتائی کی. مامی میں ٹھیک ہوں. مومنا نے دوبارہ نانو کے کندھے پر سر رکھ کر کہا. ارے تم کیا کر رہے تھے؟ ہاں بچی کو اگر کچھ ہو جاتا تو؟ عفت نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، جس کے ماتھے پر بل پڑے تھے عفت کی بات پر. عفت تم ایسا کرو، سیدہ سے کہہ کر کھانا لگواؤ، مومی کو بھوک لگی ہوگی. الیاس صاحب نے بات کو بدلتے ہوئے کہا. عفت نے بظاہر تو سر ہلایا لیکن دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی. اف یار، اور نہیں کھیل سکتا میں. زین نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہانپتے ہوئے کہا. اچھا بھڑکے تو بڑی مار رہے تھے، میں آج تمہیں ہرا کر رہوں گا. مومنا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر زین کی نقل اتاری. زین نے اسے گھورا. اچھا تو تمہیں کھیلنے کے علاوہ اور آتا بھی کون سا کام ہے؟ زین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. مومنا بلیک ٹراؤزر اور ریڈ شرٹ میں ملبوس ابھی اسے کرارا سا جواب دینے ہی والی تھی کہ وہ چونکی. حویلی میں پولیس کی 2 وین آتے ہوئے دیکھ کر وہ اور زین حیرت سے پولیس کی وین کو نکلتا ہوا دیکھ رہے تھے. جب پارس پولیس کو وہیں روک کر کچھ کہہ رہا تھا. یہ پولیس کیوں آئی ہے یار؟ زین نے مومنا سے پوچھا، جسے ناسمجھی سے کندھے اچکائے. بی بی آپ کمرے میں چلے جائیں. تبھی وہاں ایک ملازمہ نے آ کر مومنا سے کہا. مومنا نے اسے گھورا. کیوں؟ مومنا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر تیکھے انداز میں پوچھا. جی وہ پارس نے کہا ہے، جبکہ زین بھی اب پارس کے پاس کھڑا تھا. مومنا نے اسے گھورا اور پولیس وین کی طرف بڑھی. جب پارس نے جلدی سے اس کی طرف آ کر اس کی کلائی پکڑی اور کمرے کی طرف بڑھا. مومنا حیرت سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی. پارس نے اس کے کمرے کے دروازے کے باہر اس کا ہاتھ چھوڑا. مومنا غصے سے اس کی طرف پلٹی. ہاؤ کین یو ڈو دس؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ ہاں؟ مومنا نے غصے سے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا تھا. میری بات کا جواب دو. ملازم ہو تو ملازم ہی رہو. وہ جو اسے اگنور کیے جانے ہی والا تھا، مومنا نے اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا تھا. کمرے سے باہر مت نکلیے گا. پارس اسے انگلی سے وارن کرتا چلا گیا تھا. ہاں. مومنا نے حیرانی سے اسے دیکھا. تمہاری تو میں آج ہی نانو کو شکایت لگواتی ہوں تمہاری. مومنا پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی. پولیس کیوں آئی تھی آج؟ ملک فائق نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پریشان بیٹھے چودھری الیاس سے پوچھا. مومنا کی کسٹڈی کا دعویٰ کر دیا ہے ان لوگوں نے. چودھری الیاس نے ٹھنڈی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مومنا بالغ ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. ملک فائق نے اپنے دوست کی پریشانی کم کرنی چاہیے. ملک صفدر نے دھمکی دی ہے یا تو ہم مومنا کو ان کے حوالے کر دیں یا پھر وہ مومنا کو کڈنیپ کروا لیں گے. چودھری الیاس نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا. ایک مشورہ دوں تمہیں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو؟ ملک فائق نے باہر کھڑے فون پر بات کرتے ہوئے پارس کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. کہو یار. تمہاری بات کا کب برا مانا ہے میں نے جو اب مانوں گا؟ چودھری الیاس نے اپنے جگری دوست کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا. یار مومنا کی شادی کر دو. میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن یار کوئی اچھا لڑکا بھی تو ملے. چودھری الیاس نے پریشانی سے کہا. اگر غور سے اپنے آس پاس دیکھو تو شاید لڑکا ڈھونڈنے کی تمہیں ضرورت نہ پڑے. مطلب؟ چودھری الیاس نے الجھتے ہوئے پوچھا. سامنے دیکھو اور بتاؤ یہ لڑکا اپنی مومی کے لیے کیسا رہے گا. چودھری الیاس نے الجھتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں دور پارس گارڈن میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. چودھری الیاس نے چونک کر ملک فائق کو دیکھا. تمہارا مطلب ہے پارس؟ ہاں یار، تم خود سوچو ان لوگوں نے مومی کو کتنی بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انہیں پارس کی وجہ سے منہ کی کھانی پڑی. ملک فائق نے چودھری الیاس کو دلائل دیے. یار لوگ کیا سوچیں گے؟ اور مومی، تم جانتے تو ہو پارس کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا. اور تم شادی کی بات کر رہے ہو. ہم مومی کی شادی پارس سے عارضی طور پر کروائیں گے. جب ہمیں کوئی اچھا سا اس کی حفاظت کرنے والا ملے گا تو ہم یہ شادی ختم کر دیں گے. تم اس بارے میں پارس سے بات کر لینا. ہاں لیکن مومی کو مت بتانا اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں. یار یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس طرح 2 زندگیاں برباد ہوں گی. چودھری الیاس نے پریشانی سے کہا. سوچ لو پھر آگے تمہاری مرضی. ملک فائق نے پارس کو اندر آتے دیکھ کر کہا. پارس تم فارغ ہو؟ چودھری الیاس نے اس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھا. جی آئیے، آپ کے لیے تو میں ہمیشہ فارغ ہوں. اس نے فائل کو بند کرتے احترام سے کھڑے ہوتے کہا. میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا تمہیں؟ بابا پلیز، آپ اتنے فارمل کب سے ہو گئے؟ پارس نے انہیں اپنی جگہ دیتے ہوئے کہا. آج اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ چودھری الیاس نے ہچکچاتے ہوئے کہا. آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے. پارس نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا. چودھری الیاس نے نظریں جھکاتے ہوئے سر ہلایا. وہ مجبور تھے اپنی نواسی کی محبت میں.
مومنا بارش میں باہر رات کے 9 بجے باسکٹ بال کھیل رہی تھی جب اس نے زور سے بال کو کک ماری جو باہر آتے پارس کے پاؤں سے ٹکرائی تھی۔ پارس نے اپنے پاؤں میں گری بال کو دیکھا اور پھر ایک نظر بارش میں بھیگے کپڑوں میں ملبوس مومی کو دیکھا جو اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پارس نے اس کی ڈریسنگ کو ناپسندیدگی سے دیکھا اور پھر بابا چودھری کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ آپ کو رات کے اس وقت احتیاط کرنی چاہیے، پارس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ بات سنو، تم اپنی اوقات میں رہنا سیکھو، مومنا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اوکے، ایز یو وش، کھیلیں پھر آپ باہر، پارس نے لاپرواہی سے کہتے کندھے اچکائے تھے۔ نانو نے اسے کچھ زیادہ ہی سر چڑھایا ہوا ہے، مومنا نے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ پارس اب کچن کی طرف بڑھا تھا، مومنا بھی کچن کی طرف بڑھی تاکہ دیکھے کیا کرنے لگا ہے وہ اس وقت۔ پارس کچن میں کوکنگ رینج کے پاس کھڑا چائے بنا رہا تھا جب وہ اندر آئی۔ مجھے بھی چائے چاہیے، مومنا نے بال کو اوپر کی طرف اچھالتے ہوئے اسے حکم دیا۔ سوری، میں ملازم ہوں، ماسٹر شیف نہیں، اس نے چائے کو مگ میں ڈالتے ہوئے بے تاثر انداز میں کہا۔ اپنے لیے بنائی ہے تو میرے لیے بھی بنا دو، مومنا نے گھور کر کہا۔ پارس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اسے اپنے چائے کا کپ پکڑا کر چلا گیا۔ مومنا نے حیرت سے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر بھاپ اڑاتی چائے کو۔ چودھری الیاس صاحب، لگتا ہے آپ اپنے ساتھ ساتھ مومنا کو بھی مروانا چاہتے ہیں۔ 24 گھنٹے کا وقت ہے تمہارے پاس، مومنا کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ نتیجے کے لیے تیار رہنا۔ ملک صفدر نے دھمکی دینے کے بعد فون پٹک دیا تھا۔ چودھری الیاس فون پکڑے ساکت ہی رہ گئے تھے۔ مجھے مومی سے آج ہی بات کرنی ہوگی، چودھری نے سنجیدگی سے سوچ کر اٹھے تاکہ مومی سے بات کر سکے۔ ایم سی، ایک بہت بری خبر ہے یار، کرن نے سو سو کرتے ہوئے مومی سے کہا۔ اف یار، ایک تو تم نے مجھے بری خبریں سنا سنا کر آدھا خون تو میرا ویسے ہی جلا دیا ہے۔ مومی نے ایپل کھاتے ہوئے فون میں سے کرن کو گھورا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں کروں گی تمہیں فون، تم بس اپنا خون بناؤ، کرن نے خفگی سے کہا۔ اچھا پھر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یار، پاپا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، کرن نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا؟ کس سے؟ مومی نے صوفے سے یکدم اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ارحم سے، کرن نے سوسو کرتے ہوئے کہا۔ رو تو مت یار، میں آ رہی ہوں ایک دن تک، پھر دیکھ لیتی ہوں اسے، تمہارے اس چھچورے سے کزن کو، مومنا نے غصے سے کہا۔ ویسے انکل کو اس میں کیا پسند آ گیا ہے تمہارے لیے؟ مومنا نے حیرانی سے کرن سے پوچھا۔ ایسا کرو تم خود آ کر بابا سے پوچھ لو، کرن نے غصے سے کہتے ہوئے فون پٹکا تھا۔ مومنا نے منہ بناتے ہوئے فون کو گھورا جیسے کرن کو فون میں سے گھور رہی ہو، پھر دوبارہ سے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے اپنا بچا ہوا ایپل کھاتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ مومی سے اظہار کیا کہ نہیں تم نے؟ عفت نے اپنے لاپرواہ سے بیٹے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ مام پلیز، مومی میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اسے ایسے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ اور پھر میں آئلہ سے محبت کا اظہار کر چکا ہوں، زین نے زج ہوتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہاری شادی میں مومی سے ہی کرواؤں گی، بعد میں جسے چاہے کرتے رہنا، عفت نے اس کے کندھے پر چھاپڑ مارتے ہوئے کہا۔ زین نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا اور پھر کشن پٹکتے ہوئے کمرے سے ہی چلا گیا۔ جتنی آنکھیں دکھانی ہے دکھا لو، لیکن شادی تو صرف تمہاری مومی سے ہی ہوگی، عفت نے پیچھے سے اسے باور کروانا ضروری سمجھا تھا۔ نانو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی، وہ بھی ایک ملازم سے؟ نو، مومی نے یکدم صدمے اور غصے کے ملے جلے احساس سے کہا۔ بیٹا بات کو سمجھو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، چودھری الیاس نے بے بسی سے کہا۔ تو کیا گارنٹی ہے اس سے شادی کرنے کے بعد وہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ہاں، مومی نے ہنوز غصے سے کہا تھا۔ بیٹا میں جانتا ہوں اس کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بھگا نہیں کر سکتا، چودھری الیاس نے یقین سے اس کے بارے میں کہا۔ سوری نانو، لیکن میں کسی ملازم سے شادی نہیں کروں گی، میرا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے، اور اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ ہاسٹل سے مجھے یہ بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں تو میں کبھی نہ آتی، مومنا نے ہنوز اکڑا انداز اپناتے ہوئے کہا۔ بیٹا ایک اور بار سوچ لو، الیاس صاحب نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی، جو کہ مومنا جیسی ضدی لڑکی کو سمجھانا مشکل تھا۔ آپ اگر 100 بار بھی کہیں گے تو میرا فیصلہ یہی ہوگا، میں ایک ملازم سے شادی کرنے سے بہتر مرنا پسند کروں گی، مومنا غصے سے کہتی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ چودھری الیاس نے بے بسی سے مٹھیاں بھیجی اور ملک فائق کو فون ملایا، اب وہی کوئی مشورہ دے سکتا تھا۔ مومنا جیسے ہی باہر آئی، سامنے سے آتے پارے سے زوردار تصادم ہوا تھا۔ مومنا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آتا، یا لڑکیوں سے ٹکرانے کا یہ تمہارا کوئی نیا طریقہ ہے؟ مومنا نے اسے گھورتے ہوئے تلخی سے کہا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے بابا چودھری سے کچھ کام ہے، پارس نے اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن مومنا اس کے سامنے یکدم آئی۔
کیا کہا ہے میرے نانو سے تم نے؟ ہاں؟ مومنا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے پاس پوچھ کی. کیا کہا ہے میں نے؟ پارس نے بھی جواباً اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ پوچھا. تم اچھی طرح جانتے ہو. مومی نے اسے گھورا. پارس نے ایک گہری سانس خارج کی اور فرصت سے اسے دیکھا جو حسب معمول بلیک تنگ جینز اور بلیک ہی لوز شرٹ میں ملبوس تھی. گردن تک آتے بال جو آگے سے رول بنا کر کے پیچھے ویسے ہی کھلے چھوڑے ہوئے تھے. کمر پر ہاتھ رکھے سے تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی. پارس نے ناگواری سے اس کا حلیہ دیکھا تھا. آپ بتا دیں میں نہیں جانتا آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں. اف بندے کو زج کر دیتے ہو تم. مومی نے اس کے انجان بننے پر کوفت سے کہا. میری بات غور سے سنو. اگر نانو تم سے کچھ الٹی سیدھی باتیں کہیں تو انکار کر دینا. ادروائز تم جانتے ہو مومی کو ہینڈل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. پارس ہلکا سا مسکرایا. آپ مجھے کیا باور کروانا چاہتی ہیں؟ ذرا روشنی ڈالیں گی آپ؟ پارس نے بھی اب کی دفعہ سے زج کیا اور وہ زج ہو بھی گئی تھی. تم اپنی اوقات میں رہنا سیکھو ورنہ اس گھر میں چلتے پھرتے نظر نہیں آؤ گے. اس نے انگلی سے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا اور اسے ایک نظر گھورتی ہوئی چلتی بنی تھی. پارس گلاسز اتار کر مسکرایا اور بابا چودھری کے کمرے میں چلا گیا. کرن تم ٹینشن مت لو میں ہونا سب ٹھیک کر دوں گا. خضر نے پریشان بیٹھی کرن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. کیسے ٹھیک کرو گے؟ ہاں بابا ایک بار اگر فیصلہ کر لیں تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کرن نے پریشانی سے کہتے ہوئے کافی کا کپ منہ سے لگایا تھا. ویسے یار اس سچویشن سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے. خضر نے اس کا چہرہ نظر میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا. کیا؟ کرن نے سوالیہ نظر سے پوچھا. یہی کہ محبت تو بہت کرتی ہو تم مجھ سے. خضر نے ہونٹ اندر کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا. شٹ اپ. کرن ہلکی سی مسکان سے صرف یہی کہہ سکی. ہاں ہاں ہاں. خضر کا کہکا بے ساختہ لگا تھا اسے بلش کرتے دیکھ اور کسی نے ان دونوں کو اس طرح کھلکھلاتے دیکھ کر غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی. مومی جلدی دروازہ کھولو. مومی. زین نے دوپہر کے 2 بجے مومی کا دروازہ عزت سے کھٹکایا تھا. مومنا جو کہ مزے سے سو رہی تھی زین کے زور زور سے دروازہ بجانے پر چونکی اور پھر جلدی سے دروازہ کھولا. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس طرح بھی کوئی دروازہ نوک کرتا ہے؟ مومنا نے غصے سے پوچھا. جلدی دادو کے کمرے میں چلو ان کی طبیعت بہت خراب ہے. کیا؟ مومنا کہہ کر نانو کے کمرے کی طرف بھاگی. نانو کیا ہوا ہے آپ کو؟ مومنا بھاگتے ہوئے چودھری الیاس کے پاس آئی جو بیڈ پر نیم دراز سینے پر ہاتھ رکھے تکلیف سے کرا رہے تھے. پارس بھی وہیں کھڑا فون میں ڈاکٹر کو اجرت میں پہنچنے کو کہہ رہا تھا. نانو کیا ہوا ہے آپ کو؟ مومنا نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما. بیٹا میں ٹھیک ہوں. چودھری الیاس نے تکلیف سے آنکھیں موندے کہا. بیٹا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. نانو کچھ مت کہیں آپ کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں. مومنا نے ہاتھ کی پشت آنسو صاف کرتے کہا. پارس بھی نانا نواسی کی طرف دیکھ متوجہ ہوا تھا. بیٹا میں کتنے دن جی سکوں گا؟ شاید کچھ پل یا کچھ دن. چودھری الیاس نے پارس اور مومی کو دیکھتے ہوئے کہا. نانو نہ کریں آپ ایسی باتیں. اللہ آپ کو میری بھی زندگی دے. مومنا نے زارو قطار روتے ہوئے کہا. تو پھر میری بات مان لو نکاح کر لو پارس سے. چودھری الیاس نے جیسے اس کی سماعتوں پہ بم پھوڑا تھا. مومی اپنے نانو کی بات مانو گی نا؟ چودھری الیاس نے مومی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بے بسی سے اس کی آس پوچھا تھا. مومی نے آنکھوں میں آنسو لیے اس بات میں سر ہلایا تھا. پارس سے چونک کر سر ہلاتی مومی کو دیکھا. وہ تو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ وہ انکار کی پوزیشن میں نہیں تو کیا ہوا. مومی تو ہے نا وہ کبھی اسے اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگی. لیکن پارس نے اسے ناگواری سے دیکھا. پارس فون کرو فائق کو مولوی صاحب کو لے کر آئے. زین نے شکر کا سانس لیا کہ عفت اپنے میکے گئی ہوئی ہے ورنہ وہ اچھا خاصا تماشا لگا دیتی لیکن مومنا کا نکاح کسی بھی صورت پارس سے نہ ہونے دیتی. مومی نے بے بسی سے مٹھیاں بھیجی تھی. کچھ ہی دیر میں فائق صاحب مولوی اور گواہوں کو لے آئے تھے اور وہ دونوں نکاح کے ایک مضبوط بندھن میں بن گئے تھے. مومی کمرے میں لیٹی کچھ دیر پہلے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں ابھی بے یقینی سے سوچ رہی تھی جب باہر سے آتی فائرنگ کی آواز پر چونک کر بیٹھ اٹھی. یہ کیا ہے؟ مومی نے کھڑکی کے پردہ پیچھے کرتے ہوئے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی. مومنا چلے میرے ساتھ. تبھی پارس نے کمرے میں آتے ہوئے اجرت سے کہا. کہاں؟ مومنا نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے تیکھے پن سے پوچھا تھا. یہ سب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. پارس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. چھوڑو میرا ہاتھ. کہیں نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ. مومی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا. اوکے ایز یو وش لیکن پہلے بابا چودھری کی بات تو سن لے. پارس نے بھی جواباً تلخی سے کہا. کیوں اب کچھ اور منوانا رہ گیا ہے یا رخصتی کروانی ہے؟ مومی نے اسے گھورتے ہوئے کہا. اف وقت نہیں ہے میرے پاس. پارس نے اسے گھورتے ہوئے کہا. مومی تو تمہیں دادو بلا رہے ہیں. زین نے کمرے میں انٹری دیتے ہوئے کہا. مومی نے دونوں کو گھورتے ہوئے پیر پٹکا اور پھر نانو کے کمرے میں چلی گئی.
اسی وقت پارس کا فون بجا تھا. ہاں دیر بولو, کیا کنڈیشن ہے؟ سیدھے سیدھے فائر کرو ان پر, کسی کو بھی زندہ سلامت نہ چھوڑنا. میں تھوڑی دیر میں نکل رہا ہوں. مومنا بھی میرے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر تک فون کرتا ہوں تمہیں. ممی میری بچی, بس کچھ دن تک یہاں سے چلی جا. جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں میں خود تجھے لے آؤں گا. چودھری الیاس نے اپنے سینے سے لگاتے آبدیدہ لہجے میں کہا تھا. نانو, میں کیسے اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ زہر لگتا ہے وہ مجھے. آپ مجھے ہاسٹل بھجوا دیں. پارس نے کمرے میں آتے ہوئے اسے گھورا جو اسے زہر کہہ رہی تھی. مجھے تو جیسے آپ بہت شہر لگتی ہیں نا. پارس اسے گھورتے ہوئے پڑ پڑا ہے. چلیں, دیر ہو رہی ہے. پارس نے واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا. میں کہیں نہیں جاؤں گی, مومی نے الیاس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا تھا. مومی, چودھری الیاس نے اسے تنبیہ سے پکارا, لیکن مومی نے کوئی اثر نہ لیا. آپ جو مرضی کہہ لیں, لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گی. پارس, لے جاؤ مومی کو. وہ مومی کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے. پارس نے سر ہلا کر اس کا ہاتھ کھینچ کر کھڑا کیا تھا. پارس, میں نے مومی تمہارے حوالے کی, میری مومی کا خیال رکھنا. چودھری الیاس نے پارس سے کہا, جس نے سر ہلا کر آنکھیں جھکائیں, جیسے کہہ رہا ہو آپ فکر مت کریں, اپنی جان سے زیادہ ان کی حفاظت کروں گا. اور مومنا کو لے کر باہر کی طرف بڑھا. ہاتھ چھوڑو میرا, میں کہیں نہیں جاؤں گی, میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی. مومی نے اس کی طرف سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی. آپ ایسے نہیں مانیں گی؟ پارس نے وارننگ دیتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں مانوں گی, اور نہ ہی تمہارے ساتھ جاؤں گی. مومی نے کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا. اوکے, ایز یو وش. پارس نے کہتے ہی اسے گود میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھا تھا. سب ملازموں نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا تھا. زین بھی لب بھنچے مسکرایا تھا, جبکہ مومی تو حیرت کی زیادتی سے کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی. پارس اسی طرح اسے لیے باہر گاڑی کے پاس آیا اور اسے نیچے اتارا. مومی نے ایک دم ہوش میں آتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکے اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا. پارس نے اس حرکت کو اگنور کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی. ویسے یہ گاڑی آپ کے نانو کی نہیں, میری تھی, جس کا دروازہ توڑنے کی آپ نے بھرپور کوشش کی ہے. پارس نے گاڑی کو گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے ہلکا سا اس پر طنز کیا, جو منہ سے جائے چپ چاپ بیٹھی تھی. مومی نے جواب سے اسے گھورنے پر ہی اتفاق کیا تھا. موسم آج صبح سے ہی خراب تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوائیں مومی کو سکون دے رہی تھی. پارس نے بلوٹوتھ کان سے لگاتے ہوئے مومی پر ایک نظر ڈالی, جو آنکھیں مودے ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی. پارس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا تھا. یہ تم کالج میں پڑھنے جاتی ہو یا سیر سپاٹے کرنے؟ ہاں, ارہم نے کرن کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا. وہ جو کچن میں پانی پینے جا رہی تھی, ارہم کے راستہ روکے جانے اور اوپر سے بے تکا سوال پوچھے جانے پر غصے سے اسے دیکھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں, وہی جو تم اچھے سے سمجھ رہی ہو, ارہم نے تیکھے پن سے پوچھا. اور شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی, سمجھی تم؟ اسے ادھر ادھر منہ مانا بند کرو تو بہتر ہوگا. منہ بند رکھو اپنا, سمجھے تم سے شادی کرتی ہے میری جوتی. کرن نے دھیمی آواز میں سے جھٹکا. ہاں 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 ڈیئر کزن, تم شاید بھول رہی ہو کہ میرے ایک دفعہ ہی کہنے پر چاچو تمہیں یونیورسٹی سے گھر بٹھا دیں گے. احسان مند رہو میری, یہی تمہارے لیے بہتر رہے گا. ارہم نے اسے کمینگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. بس یہاں آ کر ہی کرن کی بولتی بند ہوئی تھی. ارہم نے تیکھی مسکراہٹ سے اس کی بند ہوتی زبان کو دیکھا, پھر سٹی بجاتا وہاں سے چلا گیا تھا. کرن نے غصے اور نفرت سے اس کی پشت کو دیکھا. خضر کچھ کرو پلیز, ورنہ میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی. کرن اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہا تھا. کرن, تم پہلے رونا بند کرو, پھر اس مسئلے پر بیٹھ کر سوچتے ہیں. کب کچھ کرو گے تم؟ ہاں, جب ڈیڈ میری شادی سے کروا دیں گے, کرن نے کہہ کر فون بند کرتے ہوئے پٹکا تھا. ان کی گاڑیاں ابھی گاؤں کی حدود پار ہی کی تھی جب دو گاڑیوں نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے ان کے سامنے آئی تھی. گاڑیوں میں سے بہت سارے مرد اسلحہ لیے باہر نکلے تھے. پارس اور مومی نے چونک کر سامنے دیکھا. آپ باہر مت نکلیے گا, پارس نے گاڑی کا ڈور کھولتے ہوئے مومی سے کہا, جو پریشان اور ڈیری سہمی سی سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی. نہیں, میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی, مومی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. اب تم دونوں باہر خود آؤ گے یا میں نکالوں؟ پارس, جو مومی کو ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا, ملک خیام کی آواز پر چونک کر سامنے دیکھا, جو مومی کو بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا. پارس اسے غصے سے دیکھتے ہوئے باہر نکلا. مومی بھی ساتھ ہی باہر آئی اور جلدی سے اس کے بازو کو اپنی باہوں میں بھیجا. واہ بھائی واہ, کیا نظارہ ہے, ملک خیام نے غصے سے کہا اور ساتھ ہی مومی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. پارس نے راستے میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا. ملک خیام, اپنی حد میں رہو, ورنہ مجھے لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھنا خوب آتا ہے. پارس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور کانپتی ہوئی مومی کو اپنے ساتھ لگایا, جبکہ باقی سب نے پارس پر بندوقیں تانی تھی.
او میرے ہی خاندان کی لڑکی کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے ہو اور حد میں مجھے رہنے کا کہہ رہے ہو؟ ڈی ایس پی پارس عبداللہ، واؤ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ ملک قیام نے دانت پر دانت جماتے ہوئے اس غصے سے کہا تھا۔ لے چلو دونوں کو دادا حضور کے پاس، اب وہیں چل کر ان سے نپٹیں گے۔ ملک قیام نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے اپنے بندوں سے کہا تھا۔ مومنہ نے خوفزدہ چہرے سے پارس کو دیکھا۔ پارس نے اسے آنکھوں سے تسلی دیتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے کو کہا۔ پارس چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پارس نے مضبوطی سے مومی کا ہاتھ پکڑا۔ خبردار، اگر کسی نے مومی کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو ورنہ ایک ایک کے ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ پارس نے مومی کی طرف بڑھتے ہوئے آدمیوں کو دیکھ کر اونچی آواز میں تنبیہ لہجے میں انہیں وہی رہنے کی وارننگ دی تھی جو اس کی آواز پر وہیں رکے تھے۔ چل رہے ہیں ہم دونوں تمہارے ساتھ، لیکن اپنی گاڑی میں، سمجھے؟ پارس نے ملک خیام کو گھورتے ہوئے کہا۔ ملک خیام جانتا تھا پارس کے غصے کو، اس لیے سر ہلایا اور انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اوکے، لیکن گاڑی میرا بندہ ڈرائیو کرے گا۔ ایز یو وش۔ پارس نے کندھے اچکاتے ہوئے مومی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ پیچھے وہ سب بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ پارس کی گاڑی ان کی گاڑیوں کے درمیان میں تھی۔ اب کیا ہوگا؟ مومی نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اور تم کیوں مجھے ان کے ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ ہر وقت تو پسٹل اپنے ساتھ رکھتے ہو، کیا فائدہ اس کا ہاں جب چلانی نہیں؟ مومی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پارس نے جواباً سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کھینچا۔ مومی نے بوکھلا کر اس کے تیور دیکھے۔ میں اگر کوئی ایکشن لیتا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور میں جلد بازی میں کوئی کام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ہاں وہاں ہمارے نکاح کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پارس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں اسے باور کروایا۔ مومی جواباً غصے سے اس کی طرف پلٹی۔ بات سنو، تم سے کس نے کہا ہے میں اس نکاح کا اعلان کروانے جا رہی ہوں؟ ہاں کوئی خوشی نہیں ہے مجھے اس نکاح سے جو سب کو بتاتی پھروں۔ مومنہ نے غصے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے غصے سے کہا۔ ویسے آپ کی زبان صرف میرے سامنے کیوں چلتی ہے؟ اپنے کزن کو بھی اس زبان کا کبھی درشن کروائیے گا۔ پارس نے اس کی نیچے گری ہوئی گلاسز کو اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ مومی جواباً صرف منہ بسول کے رہ گئی۔ باہر آئیں ڈی ایس پی صاحب، ملک خیام نے گاڑی کا ڈور کھولتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پارس اس کا ہاتھ تھامے گاڑی سے باہر نکلا۔ مومی نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھیجتے ہوئے اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ ملک خیام نے ناگواری سے اس حرکت کو دیکھا تھا۔ اس طرف چلے ڈی ایس پی صاحب، ملک خیام نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ ملک خیام، تم بھی ایک بات ذرا سنتے جانا، پارس نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ تو کہیں نا ڈی ایس پی صاحب۔ ملک خیام نے چادر ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر ڈالتے ہوئے مومی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ تم جانتے ہو مجھے آنکھیں نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور اگر کسی نے مومنہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر جو میں کروں گا اس کی شکایت بھی مت کرنا۔ آخر اپنا صدیوں پرانا تعلق ہے، جانتے تو تم ہو مجھے اچھی طرح سے۔ پارس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ مومی نے چونک کر پارس کو دیکھا۔ کیوں ڈر گئے ڈی ایس پی صاحب؟ ملک خیام نے ہلکی سی مسکان سے چڑھایا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھے سے جانتے ہو اگر ڈرتا تو تمہارے اس غریب خانے پر کبھی نہ آتا، پارس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر بت بنی مومی کو اپنے قریب کھینچ کر اپنی پناہ میں لیا تھا، جیسے اسے ملک خیام کی گندی نظروں سے محفوظ کیا ہو۔ ملک خیام نے تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ چلو دادا حضور کے پاس، ملک خیام نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اور ایک سائڈ پر بنی ہوئی راہداری کی طرف بڑھا۔ مومی نے گھور کر اسے دیکھا جس نے کتنے حق سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ پارس اس کی نظروں کی تپش بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے اگنور ہی کیا۔ اب وہ ایک بڑے سے ہال میں آئے تھے جہاں 7-8 مرد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بڑی سی چارپائی پر ایک روب دار سفید داڑھی والا بزرگ بیٹھا تھا۔ دادا حضور لے آیا میں آپ کی امانت، ملک خیام نے اونچی آواز میں کہا۔ سب نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں مومنہ اور پارس کھڑے تھے۔ مومنہ ڈری سہمی سی اس کا کندھا دبوچے کھڑی تھی، جبکہ پارس سب کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ہمارے خاندان کی لڑکیوں نے آج تک کسی دوسرے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا، اور یہ لڑکی بےہودہ کپڑوں میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ لگی کھڑی ہے۔ دادا حضور نے چارپائی سے کھڑے ہوتے مومی کو دیکھتے ہوئے جلال سے کہا۔ مومنہ تو ان کی اونچی آواز پر ہی ڈر کر پارس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ملک خیام، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہاں گئی ہے تمہاری غیرت؟ تمہاری مانگ کسی اور سے لپٹی کھڑی ہے، اور تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ ملک احتشام، مومی کے ڈیڈ کے سب سے بڑے بھائی نے غصے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔
ملک خیام نے دادا حضور کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا، جنہوں نے واپس بیٹھتے ہوئے اسے آنکھوں سے ہی اجازت دی تھی۔ ملک خیام تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ پارس نے سنجیدہ نظروں سے اسے اپنی طرف آتے دیکھا اور پھر طنزیہ مسکرایا۔ ملک خیام وہیں رک جاؤ، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ پارس نے اسے انگلی سے وارن دی۔ یس پی تم بیچ میں نہ پڑو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ ملک احتشام نے پسٹل لوڈ کرتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ فائر کریں گے آپ مجھ پر؟ ہاں؟ پارس نے آبرو اچکاتے ہوئے ان سے پوچھا۔ چلا بھی سکتا ہوں، ملک احتشام نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹ میری منگ سے۔ ملک خیام نے مومی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے پارس کو کہا۔ مومی نے چیختے ہوئے پارس کو پیچھے سے ہک کیا تھا۔ پارس چلے جاؤ یہاں سے، دادا حضور نے پارس کو تنبیہی انداز میں کہا۔ اور تم اعجاز جاؤ نکاح کی تیاری کرو، ابھی اور اسی وقت مومنہ کا نکاح خیام سے ہوگا۔ جی ابو حضور۔ ملک اعجاز پارس کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے چلے گئے، جس نے نکاح کا سن کر ضبط سے مٹکیاں بچھی تھی۔ مومی نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ ملک خیام نے پارس کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ پارس طنزیہ مسکرایا اور مومی کے ہاتھ پر تسلی والی تھپکی دی۔ تم ان پر فائر کیوں نہیں کرتے ہاں؟ مومی نے پیچھے سے اس کی بیک پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ میرے پاس پسٹل نہیں ہے، پارس نے لاپرواہی سے کہا۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، سمجھے تم تو پسٹل کے بغیر پانی تک نہیں پیتے، اور اب کہہ رہے ہو تمہارے پاس پسٹل نہیں ہے؟ مومی نے غصے سے کہتے ہوئے آخر میں اس کی نقل اتاری۔ جواباً پارس نے پلٹ کر اسے گھورا۔ مومی نے اسے آنکھوں سے پسٹل نکالنے کو کہا۔ پارس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں نانو نے کیا دیکھ کر ملازم رکھا تھا ہاں؟ مومی نے عائشہ سے تیکھے پن سے پوچھا۔ پارس نے جواباً اسے اگنور کرتے ہوئے سامنے دیکھا، جہاں ملک احتشام اور دادا حضور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پارس نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے مومی کا ہاتھ پکڑا اور سامنے پڑے صوفے پر پورے اعتماد سے بیٹھایا۔ ملک خیام نے بہت ضبط سے اسے دیکھا تھا، جو انہیں زج کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ بابا حضور آگئے مولوی صاحب اور گواہ۔ ملک اعجاز نے ہال میں آ کر ادب سے بابا حضور کو کہا۔ آئے مولوی صاحب اور بنا دیری کیے نکاح شروع کرے۔ ملک صفدر بابا حضور نے اپنی روب دار آواز میں مولوی صاحب سے کہا۔ کس کا نکاح پروانہ ہے؟ مولوی نے رجسٹر کھولتے ہوئے ملک صفدر سے پوچھا۔ ملک پارس عبداللہ احتشام کا اور مومنہ حدید ملک کا۔ پارس نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہلکی سی مسکان سے سب ظاہرین پر ایک ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، جو پسٹل کو انگلی میں گھماتے ہوئے ان کا ضبط آزما رہا تھا۔ بکواس بند کرو، ورنہ آج میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے، ملک احتشام نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوق سے ماریے، پارس نے ان کے پاس آتے ہوئے زج کرتے مسکان سے کہا تھا۔ ملک احتشام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، پسٹل اس پر تانی۔ یہ کیا کرے ہو بے وقوف، اپنے بیٹے کو مارو گے ہاں؟ ملک صفدر بابا حضور نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس جیسے بیٹے کو مارنے میں مجھے کچھ دکھ نہیں ہوگا بابا حضور، ملک احتشام نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ مومنہ کھلے منہ سے ساری سچویشن دیکھ رہی تھی۔ خبردار، اگر میرے پوتے پر پسٹل تانی تو، اور تم نہ اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہوگا، ملک صفدر نے چارپائی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، ملک صفدر نے غصے سے کہا، اور پھر خیام کو بیٹھنے کا کہا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیا نکاح پر نکاح ہو سکتا ہے؟ پارس نے مولوی صاحب سے پوچھا، جبکہ باقی سبھی سے الجھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، اگر ایسا کریں تو یہ گناہ ہوگا، مولوی صاحب نے دھیمی آواز میں اسے کہتے ہوئے دوبارہ رجسٹر کھولا۔ تو پھر آپ کیوں یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں؟ پارس نے ہاتھ باندھتے ہوئے سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ملک احتشام نے غصے سے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ مومنہ پارس عبداللہ آپ کی بہو ہے۔ پارس ان کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا۔ ملک احتشام نے حیرت سے سنبھلتے ہوئے کھینچ کر چماٹ اس کے منہ پہ مارا۔ مومی تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ امی، یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ کرن نے برفی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے رضیہ بیگم سے پوچھا۔ پہلے فریش تو ہو جاؤ، پھر بتاتی ہوں، رضیہ نے مصروف انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے ابھی بتائے، کرن نے ضدی لہجے میں کہا۔ کرن چھوڑ دو اب یہ بچوں والی حرکتیں، تمہارے ڈیڈ نے ڈیٹ فکس کر دی ہے، 1 ماہ کے بعد تمہارا اور ارحم کا نکاح ہے، رضیہ نے برتن دھوتے ہوئے کرن سے کہا تھا، جس کے ہاتھوں سے برفی کا پیس چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ کیا امی ابو ایسا کیسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ بنا مجھ سے پوچھے ہاں کر دی انہوں نے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب وہ تم سے پوچھ کر تمہاری ڈیٹ فکس کرتے؟ ہاں، رضیہ نے اس کی طرف پلٹ کر غصے سے کہا۔ ہاں،
اور میں کبھی ارحم سے شادی نہیں کروں گی، کرن نے پیر پٹکتے ہوئے غم و غصے سے کہا تھا۔ بکواس بند کرو کرن، ہمارے لاڈ پیار نے تمہیں کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ آپ جو بھی کہیں لیکن میں مر جاؤں گی، لیکن خضر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ بکواس بند کرو بے شرم، رضیہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، میری لاش کی شادی کروا دیجیے گا اس لوفر ارحم سے، کرن پیر پٹکتی ہوئی روتے ہوئے کہتی چلی گئی تھی۔ پیچھے رضیہ بیگم نے پریشانی سے سینے پر ہاتھ رکھا کہ اب کیا ہوگا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ ملک صفدر نے غصے سے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ میری ہمت کو تو آپ سب بہترین جانتے ہیں دادا حضور، حقیقت یہی ہے کہ مومنہ میری بیوی ہے، دیٹس اٹ۔ پارس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ابھی اسی وقت طلاق دو اسے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ملک احتشام نے اس کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ ملک قیام کا دل کر رہا تھا کہ اپنے پسٹل کی ساری گولیاں اس کے سینے پر اتار دے، لیکن وہ سوچ ہی سکتا تھا۔ پارس نے ایک نظر مومنہ کو دیکھا جو روتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس نے اس کے نانوں کو اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ مومنہ نے غصے سے منہ موڑا اور کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ رہنے کا، طلاق چاہیے مجھے، ابھی اور اسی وقت، مومنہ نے اونچی آواز میں کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے آئی تھی۔ اتنے عرصے سے تم میرے نانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، دھوکے باز انسان، مومی نے غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے نفرت سے کہا۔ آواز نیچی رکھو لڑکی، ہمارے گھر کی عورتوں کی آواز چار دیواری سے باہر نہیں جاتی، ملک صفدر نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے بھیجی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ پارس نے لب بھینچے جبکہ ملک قیام کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر چلا گیا۔ خلیمہ کو بلواؤ اور اسے لے کر جاؤ حویلی کے اندر، ملک صفدر نے ملازم کو کہا جو سر جھکا کر حکم کی تعمیل کرنے چلا گیا تھا۔ کہیں نہیں جا رہی، میں سنا آپ نے، یہاں رہتی ہے میری جوتی، جتنا ڈرانا تھا ڈرا لیا، اب اور نہیں سمجھے آپ؟ مومنہ نے کافی بدتمیزی سے کہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ بدتمیز لڑکی، ملک صفدر نے کہتے ہی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مومنہ نے تھپڑ کے ڈر سے آنکھیں میچی تھی جب پارس نے پھرتی سے دادا حضور کا ہاتھ روکا تھا۔ آپ میری بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے دادا حضور، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا، پارس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے بھی آنکھیں کھولتے ہی اسے کافی حیرانی سے دیکھا تھا۔ تھپڑ کی آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ نافرمان، تمہاری یہ جرأت کہ تم بابا حضور کا ہاتھ پکڑو، ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ ہاں؟ ملک احتشام نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کھینچ کر اسے تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا، جس نے کافی ضبط سے تھپڑ کھایا تھا، اور ایک سلگتی ہوئی نظر ہال میں موجود لوگوں پر ڈالی۔ مومی نے پریشانی سے اسے دیکھا جو اب اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلو مومنہ، پارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانا چاہا جب ملک صفدر نے سرد آواز میں کہا، اگر تم مومنہ کو یہاں سے لے کر گئے تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہاری بہن کو طلاق دلوا دیں گے۔ پارس کے قدم وہیں ساکت ہوئے تھے اور غصے سے پلٹا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی دادا حضور، پارس نے چبا چبا کر کہا اور ان کے سامنے رکا۔ اگر میری بہن کو طلاق ہوئی تو یاد رکھیے گا اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی تو پارس عبداللہ احتشام نام نہیں میرا۔ آواز نیچی رکھ کے بات کرو، تمیز احترام سب بیچ کھا کر رہے ہو؟ ملک احتشام نے غصے سے اسے ٹوکا۔ ہاں بیچ کھایا ہوں، جیسے آپ لوگوں نے انسانیت بیچ کھائی ہے۔ وہ کون سا ان سے کم تھا، آخر انہی کا تو بیٹا تھا۔ جاؤ اور اس لڑکی کو حویلی کے اندر چھوڑ کر آؤ، ملک صفدر نے اسے حکم دیا تھا۔ اسے سب کو تیکھی نظروں سے دیکھا اور مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اندر پڑھا۔ بابا حضور، اگر اس نے مومنہ کو طلاق نہ دی تو؟ ملک احتشام نے پریشانی سے ملک صفدر سے پوچھا۔ بے فکر رہو، ہم ہیں نا، ابھی ذرا اسے ٹھنڈا ہونے دو، پھر کچھ کرتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ مومنہ کی شادی ملک قیام سے ہی ہوگی، وعدہ کیا تھا ہم نے اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے، ملک صفدر نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مومنہ نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے تلخی سے کہا۔ پارس نے کوئی دھیان نہ دیا تھا۔ ہاں، ہاتھ پر پکڑ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ اسے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے آیا۔ مومی نے حیرت سے اس محل نما حویلی کو دیکھا۔ حویلی اندر سے بے انتہا شاندار تھی۔ سنگ مرمر کی بنی ہوئی اس حویلی میں نوکر کی فوج تھی، لیکن گھر کا کھانا یہاں کی عورتیں ہی بناتی تھی۔ ابھی بھی کچن میں کھانا پکانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ بی بی حضور، پارس نے ہال میں کھڑے کھڑے ہی بی بی حضور کو آواز لگائی جو صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ بی بی حضور نے حیرت سے پلٹ کر پارس کو دیکھا اور پھر تسبیح وہیں رکھ کر اس کی طرف مسرت سے دوڑی۔ پارس میری جان، بی بی حضور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ اتنے مہینوں بعد آ رہے ہو، تجھے ذرا ہماری یاد نہ آئی؟ بی بی نے اس کی کشادہ پیشانی کو چومتے ہوئے کہا۔ مومنہ نہ سمجھی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہت ڈپریس ہو گئی تھی۔
इस सब से जो इसे फेस करना पड़ रहा था। बीबी मेरी जान, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं, पारस ने इन्हें अपने सीने से लगाते हुए कहा। पारस, वो भी दादी से मोमना का तारुफ करवाने ही वाला था जब आयशा बेगम ने इसे हैरत से नम आवाज में पुकारा। अम्मी, पारस कहकर इनकी तरफ बढ़ा और इन्हें अपने सीने से लगाकर इनका सर और पेशानी चूमी। मोमना हाथ सीने पर बांधे हुए उलझी सी वहां खड़ी थी, जहां चंद ही मिनटों में सब घर वाले इसके गिर्द जमा हो गए थे। लड़कियां, लड़के, दरमियानी उम्र के सब इसे घेरा डाले खड़े थे। मोमना पर अभी किसी की निगाह नहीं आई थी। जब बीबी हजूर ने इस पर अचानक नजर पड़ी। कौन हो तुम लड़की? बीबी हजूर ने इसकी ड्रेसिंग को नापसंदीदा नजरों से देखते पूछा। मैं? मोमना अभी कुछ कहने ही वाली थी जब पारस ने कहा, आपकी पोती और बहू। पारस ने मोमना के साथ खड़े होते हुए कहा। कुछ ने हैरानी से तो कुछ ने गुस्से और नफरत से इसे देखा। क्या मतलब, ये मोमिना है? बीबी ने उलझते हुए पूछा। जी, पारस ने आस गुल की तरफ देखते हुए कहा, जो इसे ही देख रही थी। क्या मलिक खयाम से शादी हो गई इसकी? बीबी हजूर ने हैरानी से इससे पूछा। मलिक खयाम से नहीं। पारस ने फिर आस गुल की तरफ देखते हुए कहा। मलिक खयाम की नहीं, पारस की बीवी। पारस ने मुस्कुराते हुए आस गुल पर तंजिया नजर डालते हुए कहा। आस गुल के हाथ से फ्रूट की प्लेट छूट कर नीचे गिरी। सबने परेशानी से आस गुल और पारस की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर आस गुल की हालत देखकर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। पारस, ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? बीबी हजूर ने तैश से पूछा था। वही जो आप लोगों ने सुना, पारस ने कहकर मोमना का हाथ पकड़ा और इसे ये अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आस गुल के पास से गुजरते हुए पारस रुका और इसे मुस्कुराते हुई नजरों से देखकर आगे बढ़ गया। आस गुल की नीली आंखों में नफरत का जहां उमड़ आया था मोमना को देखकर। बाकी सब ने भी परेशानी से आस गुल की तरफ देखा, जिसे सबको अपनी परेशानी देखते पाकर अपने कमरे की तरफ भागी थी। बीबी हजूर, अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ पारस ने। चलता करें इसे, वरना फौजिया धमकी देती हुई तेज तेज कदमों से आसगुल के कमरे की तरफ गई थी। पारस इसका हाथ पकड़े से कमरे में लाया था। मोमना ने सपाट नजरों से इसे देखा। फ्रेश हो ले, मैं तब तक आपके लिए खाना मंगवाता हूँ, पारस ने इसे संजीदगी से देखते हुए कहा। मोमना इसी तरह अपनी जगह पर जमी रही। पारस ने गहरा सांस लिया और कबर्ड से टॉवल निकाला और इसके करीब आया। मोमना इसी तरह उलझी हुई खड़ी थी। पारस ने इसका हाथ पकड़कर इस पर टॉवल रखा और मोमना का हाथ पकड़े इसे वॉशरूम की तरफ ले बढ़ा। आप शावर लें, इससे सुकून मिलेगा आपको, पारस ने इसे वॉशरूम के अंदर लाते हुए कहा। मुझे मेरे घर छोड़कर आओ, मोमना ने आंसू लिए आंखों से इसे देखते हुए कहा। आज से यही आपका घर है, पारस कहकर बाहर की तरफ बढ़ा। जब मोमना ने इसका हाथ पकड़ा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी जहाँ मेरी माँ का कत्ल किया क्या हो, मोमना ने नफरत से कहा। मोमना मेरी बात सुने, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पारस ने इसका गाल पर हथेली रखते हुए कहा। तुम जो भी कहो, लेकिन मैं सच जानती हूँ, खा गई यह हवेली मेरी मॉम डैड को, मोमना ने इसका हाथ झटकते हुए कहा। नफरत से कहा था। उफ, पारस ने गहरी सांस खारिज की और एक नजर मोमना को देखा जो बदगुमानी से इसे देख रही थी। ओके, तो फिर तो तुम्हें खुद अपने मॉम डैड के कातिल को ढूंढना चाहिए ना, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ रहना होगा, पारस ने हालात को देखते हुए इसे समझाया। मोमना ने हैरानी से इसे देखा। पारस ने सर हिलाया। आप फ्रेश हो ले, मैं तब तक खाना मंगवाता हूँ, पारस कहकर वॉशरूम से बाहर चला गया। मोमना ने कुछ सोचते हुए शावर खोला। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं इसे सारा कमरा बिखेरते हुए गुस्से नफरत से कहा। आसगुल, होश से काम लो, इस तरह करके तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगी। फौजिया बेगम ने आस को कंधों से थामते हुए इसे समझाया था। अम्मी, मैं कैसे सब्र करूं, आप ही बताएं। वो एक बद शक्ल को मेरे मुकाबले आया है, लड़की भी वो जो मेरे भाई की मंग थी। आज से बेड पर बैठते हुए गुस्से तैश से कहा। परेशान मत हो, तुम सिर्फ रिलैक्स रहो, तभी हम कुछ सोच सकेंगे कि आगे क्या करना है इस कमजात का। फौजिया बेगम ने इसे अपने कंधे से लगाते हुए नफरत से कहा। कहाँ चली गई है ये लड़की? ना फोन उठा रही है, ना कॉलेज आ रही है, आखिर गई कहाँ ये? अल्लाह करे जहाँ भी हो वो ठीक हो। किरण इधर उधर टहलती हुई परेशानी से मम्मी के बारे में सोच रही थी, जिससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। उफ, मैं क्या करूं ऐसा जिससे अब्बू मान जाए खजर के लिए, किरण ने हथेली पर मुक्का मारते हुए खुद से कहा। व्हाइट ट्राउजर पर ब्राउन शर्ट पहने, अपने छोटे छोटे बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाए काफी परेशान नजर आ रही थी। क्या करूं क्या करूं, पेट पर गिरते हुए वो बड़बड़ाई। किरण, आ जाओ, आकर खाना खाओ, रजिया बेगम ने कहा। मुझे नहीं खाना, किरण ने मुंह बनाते हुए कहा। थप्पड़ खाओगे अब तुम मुझसे, बुला रहे हैं तुम्हारे अब्बू, इसलिए बिना तमाशे के कमरे से बाहर आकर खाना खाओ, रजिया ने इसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए गुस्से से कहा।
امی پلیز آپ ابو سے بات کریں نا, مجھے ارحم سے شادی نہیں کرنی. کرن نے رونی شکل بناتے ہوئے کہا. کرن بکواس بند کرو, اگر تمہارے بھائی یا ابو نے سن لیا تو زندہ کاٹیں گے تمہیں. نزیہ بیگم نے بھیجی ہوئی آواز میں سے ڈانٹا. اف کیا کروں میں؟ کرن سر تھام کر بیڈ پر گر سی گئی تھی. ممنا فریش ہو کر جب باہر آئی تو پارس کپڑے چینج کر چکا تھا, شاید ڈریسنگ روم میں چینج کیے ہوں. ممنا نے تفصیل سے سوچا. اسے سوٹ چینج کر کے فارمل سا ڈریس پہنا ہوا تھا, جیسے کہیں باہر جا رہا ہو. بلیک شرٹ اور بلو پینٹ میں وہ اپنے دراز قد سے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. تم مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہاں, مومی نے اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے پوچھا. مومنا آپ ریلیکس رہیں, ان حالات میں آپ کو کہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا. پارس نے کھانا اس کی پلیٹ میں نکالتے ہوئے اسے جواب دیا. مجھے نانا سے بات کرنی ہے, ابھی اور اسی وقت, مومنا نے اپنے مخصوص ضدی انداز میں کہا. صبح کروا دوں گا, پارس نے مصروف سے انداز میں کہا. مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی بات کرنی ہے, مومی نے پیر پٹک کر کہا. میرے گلاسز بھی نہیں مل رہے, میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اگر گلاسز نہ پہنوں تو, مومی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا. میں کل نیا لا دوں گا آپ کو. اب آپ کھانا کھائیں گی یا نہیں؟ او ہیلو, کھانے سے میں کبھی منع نہیں کرتی, چاہے مجھے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو. مومنا نے بیٹھتے ہوئے ٹرے میں اپنی طرف کھینچی. گڈ, پارس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا. مومی نے سر ہلاتے ہوئے اپنی پلیٹ میں بریانی نکالی اور پھر نکالتی ہی گئی. پارس نے حیرت سے اسے دیکھا, جو ہر ڈش سے پورا انصاف کر رہی تھی. اسے تو لگا گھنٹہ تو اسے لگے گا کھانا کھانے کے لیے کنونس کرنے کو, لیکن وہ تو ایسے کھا رہی تھی جیسے 2 دن کی بھوکی ہو. کیا اپنے باپ کے گھر سے کھا رہی ہوں, تمہاری جیب سے نہیں جو نظر میرے کھانے پہ رکھی ہوئی ہے. مومنا نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا. پارس ہلکا سا مسکرایا. بالکل, پارس کہہ کر اٹھا. آپ کھانا کھائیں, میں بھی آتا ہوں, پارس کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا. مومنا نے اس کی پشت کو تیز نظروں سے گھورا تھا. ناکو چنے نہ چبائے تو مومنا چودھری نام نہیں میرا. مومنا نے کھیر کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کچھ سوچا. پارس جیسے ہی نیچے آیا سب کو اپنی طرف متوجہ پا. آؤ, تمہارا انتظار کر رہے تھے ہم لوگ. ملک صفدر نے اسے دیکھ کر کہا. یہ رہے طلاق کے کاغذات, سائن کرو ان پر. ملک صفدر نے پیپرز اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا. آز گل بھی وہیں بابا حضور کے پاس بیٹھی اسے ہاتھ سے دیکھ رہی تھی. پارس ہلکا سا مسکرایا. آپ کو کیا لگتا ہے میں ان پر سائن کر دوں گا؟ پارس نے وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھا. بابا حضور کے حکم کی تعمیل کرو ورنہ تم جانتے ہو. ملک احتشام نے غصے سے اپنے ڈھیٹ بیٹے کو کہا. پارس نے پیپر پکڑے اور سب کے چہروں پر اطمینان سا چھلکا تھا. پارس نے ایک نظر پیپر پر اور پھر ایک مسکراتی ہوئی نظر آز گل اور بابا حضور کو دیکھا. پھر اطمینان سے پیپر کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے انہیں سامنے رکھے میز پر رکھا. پارس, بابا حضور نے غصے سے اسے پکارا. باقی سب بھی اسے غصے سے دیکھ رہے تھے. نہ ہی نکاح آپ سے پوچھ کر کیا تھا اور نہ ہی طلاق آپ کے کہنے پر دوں گا. پارس, تم جانتے ہو نا میرے حکم سے روگردانی کرنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ بابا حضور نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے ٹھنڈے انداز میں سے باور کروایا تھا. جی بالکل جانتا ہوں, آپ قتل کروا دیتے ہیں. پارس نے کھڑے ہوتے ہوئے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. ملک احتشام نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا. جو ایک بار فیصلہ کر لے تو پھر کون ہے جو اسے اس کے فیصلے سے ہٹا سکے؟ جو اپنے اٹل ارادوں میں اپنے بابا حضور پر ہی گیا تھا. تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی. مانگ ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی سے نکاح کرنے کی. فوزیہ بیگم نے ناک کے لتے پھیلاتے ہوئے غصے سے کہا. تم چپ رہو فوزیہ بہو, ہم بات کر رہے ہیں نا, بابا حضور نے اپنی منزلی بہو کو ٹوکتے ہوئے کہا. پارس, آز گل نے اسے پلٹتے دے کر بے ساختہ پکارا تھا. وہ رکا ضرور تھا لیکن پلٹا نہیں. آز گل اس کے سامنے آئی. پارس نے ایک نظر اسے دیکھا. حویلی میں ہی کیا آس پاس کے سب گاؤں میں اس کے حسن کے آگے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا. وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ جو کوئی اسے ایک بار دیکھتا وہ پھر کچھ اور دیکھنے کی تمنا ہی نہیں کرتا تھا. وہ کسی کو بھی اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتی تھی, لیکن اس کی ایک غلطی نے پارس کو اس سے جدا کر دیا تھا. پارس بنا اس کے سنے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا. پیچھے وہ آنسو لیے آنکھوں سے اسے تکتی رہ گئی تھی. پارس جیسے ہی کمرے میں آیا وہ چونک کر رکا. مومی کمرے میں کہیں نہیں تھی. پارس انہی قدموں سے لوٹ کر باہر کی طرف بھاگا. پارس نے پریشانی سے سب جگہ دیکھ لی لیکن مومی کہیں نہیں ملی. پارس باہر جانے والا ہی تھا جب کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر چونکا. پھر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھا. مومی کچن میں کھڑی سب برتنوں کو نیچے گرائے اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھی. مومنا, مومنا, پارس نے اسے پکارا جب وہ ایک دم پیچھے پلٹی اور ساتھ ہی رکھی دیچکیوں کی قطار نیچے گرا چکی تھی.
اف دیچکیوں کی آواز پر پارس نے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ مومنہ دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ پارس نے کچن کی حالت کو دیکھ کر افسوس سے دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ آپ مجھے بتا دیتی، میں چائے بنوا دیتا۔ پارس نے اس کے ہاتھ سے فرائی پین پکڑتے ہوئے کہا۔ مومنہ جواباً خاموش رہی۔ پارس نے کالی پتیلی سے چائے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کپ میں ڈالا۔ یہ لیں۔ پارس نے کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس نے ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے کپ منہ سے لگایا تھا، لیکن اگلے ہی پل چائے منہ سے نکل کر سامنے کھڑے پارس کی شرٹ کو داغدار کر گئی تھی۔ اف، اتنی کڑوی! مومنہ نے ہونٹوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی پل چونکی۔ پارس کی شرٹ کا ستیہ ناش کر چکی تھی وہ۔ پارس حیرانی سے کبھی اپنی شرٹ کو تو کبھی مومنہ کو دیکھا تھا۔ سوری، مومنہ صرف یہی کہہ سکی، لیکن وہ شرمندہ کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اٹس اوکے، پارس کہہ کر تیزی سے کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ پیچھے مومنہ اپنی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑا آیا، صبح بات کرواؤں گا۔ مومنہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ پارس نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے شاور لیا تھا اور پھر شرٹ بدل کر باہر آیا۔ تب تک مومنہ بھی بیڈ پر بیٹھی پاؤں ہلا رہی تھی۔ مومنہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جس نے آدھے گھنٹے پہلے شاور لیا تھا اور اب پھر سے شاور لے رہا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر زیب تن کیے آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ تم کہاں سو گے؟ مومنہ نے پیر جھلاتے ہوئے سے پوچھا۔ اسٹڈی روم میں، پارس سے کہتے ہی کمرے میں بنے اٹیچ روم کی طرف بڑھا۔ پیچھے مومنہ پیچو تاپ کھا کے رہ گئی۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی وہ اسے خوب تنگ کرے گی، لیکن ہائے رے قسمت، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ قیام نے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے فوزیہ بیگم سے کہا، جو خود ہی پریشان سی بیٹھی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ اسے کڈنیپ کرو اور اسے نکاح کر لو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، بس ادھر ادھر منہ مارتے رہے۔ فوزیہ بیگم نے اسے سے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میری بہن کی شادی صرف پارس سے ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ خیام نے صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آج گل کتنی دکھی ہے کل سے، مجھے تو اسے دیکھ دیکھ کر ہول اٹھتے ہیں۔ آپ اسے کہیں پریشان نہ ہو، پارس صرف اسی کا ہے۔ چلے ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا۔ خیام نے اٹھتے ہوئے فوزیہ بیگم کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ پارس فریش ہو کر جب کمرے میں آیا تو ٹھٹک کر وہیں رکا تھا اور پھر بے ساختہ ایک مسکراہٹ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر چمکی تھی۔ مومنہ صاحبہ بیڈ سے نیچے گری بے خبر سو رہی تھی۔ وہ تو فرش پر گدا نما کارپیٹ تھی، اسی لیے اسے کوئی چوٹ نہیں لگی، ورنہ اسے سخت چوٹ لگنی تھی۔ پارس مسکراتا ہوا اس کے قریب بیٹھا۔ مومنہ، پارس نے اسے آواز لگائی، لیکن مومنہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مومنہ، پارس نے اس بار اس کا کندھا ہلایا، لیکن مومنہ کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کر کے سو گئی تھی۔ اف، کیسے جگاؤں میں نے؟ پارس نے بے بسی سے کہا۔ مومنہ، پارس نے اس بار اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ مومنہ نے نیند میں ہی جھولتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ پارس نے چونک کر اسے دیکھا جو اب اسے تکیہ سمجھے حق کر چکی تھی۔ پارس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں سوائے معصومیت اور شرارت کے کچھ نہ تھا، اور پارس نے اس کی میچی ہوئی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ محترمہ ایکٹنگ کر رہی ہے۔ پارس نے مسکرا کر کچھ سوچا اور پھر اپنا ہاتھ مومنہ کی کمر پر رکھا تھا۔ مومنہ جو اسے تنگ کرنا چاہتی تھی، اپنی کمر پر اس کا ہاتھ محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ یہ تم کیا کر رہے تھے ہاں؟ مومنہ نے غصے سے پارس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں، آپ کر رہی تھی میرے ساتھ کچھ۔ میں نے تو صرف جواباً آپ کا ساتھ دیا ہے، پارس نے ہونٹ اندر کی طرف کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ میں تو سو رہی تھی، مومنہ نے اپنی شرٹ کو درست کرتے ہوئے اٹھ کر معصومیت سے کہا۔ تو میں آپ کو نیند سے جگا رہا تھا، پارس نے بھی اس بار کافی معصومیت سے کہا۔ مومنہ نے اسے گھورا۔ آپ فریش ہو کر نیچے آ جائیں، ناشتے کے لیے، یا آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی؟ پارس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اکیلی آ جاؤں گی، مومنہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے غصے سے کہا۔ پارس کہہ کر اسے ایک نظر دیکھ کر چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ ناخن منہ میں ڈالے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ السلام علیکم، پارس نے سب کو سنجیدگی سے سلام کہہ کر ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکا کر اس پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، جس کا جواب صرف عائشہ بیگم اور بی بی حضور نے ہی دیا تھا، باقی سب نے صرف سر ہلا کر دیا تھا۔ پارس، یہ آملیٹ کھاؤ، تمہیں پسند ہے نا؟ عائشہ نے اس کے سامنے آملیٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ امی جان، آپ جو بھی بنائیں گی مجھے وہی پسند ہوگا، پارس نے ان کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ شروع کرو پھر، عائشہ نے اس کے سنوارے گئے بالوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی، پارس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کسی کے آنے کا ویٹ کر رہا ہو۔
آزگل نے اس کی نظروں کے تعاقب پر دیکھتے ہوئے لب بھیجے تھے، جہاں اب مومنہ صاحبہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، مومنہ نے ڈائننگ ہال میں آتے ہوئے کہا۔ سب نے آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا جو سب کو لاپرواہی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر سب نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جو بلیک تنگ جینز پر فل سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئی تھی اور کندھے تک آتے چھوٹے بالوں کو رنگ برنگے ہیئر پن سے قید کیا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو بیٹا، کیا کھاؤ گی؟ عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایک منٹ لڑکی، جاؤ پہلے کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ، بابا حضور نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پارس سے سنجیدگی سے ملک صفدر کو دیکھا اور پھر مومی کو، جو حیرت سے اپنے ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ مومنہ نے آزگل کے آگے سے پراٹھے کی پلیٹ اچکتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے، بابا حضور نے سب سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، جبکہ آزگل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو پارس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے لیے بنا ہوا ناشتہ اب مزے سے خود کرنا شروع ہو چکی تھی۔ سوری بابا حضور، میں کسی کے کہنے پر اپنے طور طریقے نہیں بدلتی، مومنہ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ پارس نے مسکرا کر پہلے بابا حضور اور پھر سب کے ہونک بنے چہرے دیکھ کر شیرنی بنی مومی کو دیکھا۔ چلی جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے، بابا حضور نے چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی ازلی جلال سے کہا تھا۔ باقی سب بھی ان کے دیکھا دیکھی اپنی اپنی چیئر سے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیوں؟ مومی نے چائے پیتے ہوئے پارس کو دیکھ کر بابا حضور سے پوچھا، جو بابا حضور کو تیش دلانے کے لیے کافی تھا۔ تمہاری یہ جرأت؟ ملک صفدر اس کی طرف بڑے ہی تھے جب پارس اچانک ان کے سامنے آیا۔ بابا حضور، پارس نے سامنے آتے سنجیدگی سے انہیں پکارا۔ تم چپ رہو پارس، ملک احتشام نے بھی غصے سے اسے دیکھ کر کہا تھا، جبکہ مومنہ پارس کی پشت پر کھڑی چائے کا کپ پکڑے معصومیت سے کبھی بابا حضور کو تو کبھی ملک احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ کرن، تم انتہائی لاپرواہ لڑکی ہو، میں کل سے تمہیں فون کر رہا ہوں اور تم ہو کہ نہ میرا فون اٹھا رہی ہو نہ کسی میسج کا رپلائی کر رہی ہو۔ تمہیں پتا ہے میں کتنا ورڈ تھا تمہارے لیے؟ خضر نے اپنے سامنے بیٹھی کرن کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ کرن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم آج میرے گھر رشتہ بھیج رہے ہو یا نہیں؟ کرن نے سنجیدگی سے اسے پوچھا۔ خضر نے جانتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ یار تم جانتی ہو تمہارے ابو کبھی نہیں مانیں گے، خضر نے پریشانی سے کہا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، اگر آج تم نے اپنے پیرنٹس کو میرے گھر نہیں بھیجا تو مجھ سے رابطے کی کوشش نہ کرنا، کرن نے اپنا بیگ وغیرہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ سوری بابا جان، جب بات میری بیوی پر آئے گی تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ پارس اپنی بیوی کے خلاف کسی کی بھی کوئی بات برداشت نہیں کرے گا، سن لیں آپ سب۔ پارس نے سب کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات اونچی آواز میں کہی۔ مومنہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح تھا۔ فوزیہ بیگم کا تو دل کر رہا تھا کہ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو گولیوں سے بھون دے جس نے ان کی بیٹی کی جگہ لی تھی، اور آزگل آنکھوں میں جنون لیے صرف اور صرف پارس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے سارے حیرت سے کبھی اپنی چھوٹی بھابھی کو دیکھتے تو کبھی بابا حضور کو دیکھتے جو غصے سے مومی اور پارس کو دیکھ رہے تھے۔ پارس، مومنہ کو لے کر کمرے میں جاؤ۔ اعجاز صاحب نے بگڑتی ہوئی سچویشن کو دیکھ کر پارس کو منظر سے ہٹانا ہی بہتر سمجھا۔ پارس نے ان کی التجا کرتی نظروں کو دیکھا اور پھر پلٹ کر مومنہ کا ہاتھ پکڑے اور کمرے کی طرف بڑھا۔ مومنہ نے بابا حضور سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، جو بابا حضور کو تپانے کے لیے کافی تھا۔ جواباً بابا حضور اسے اپنی سرخ ہوتی نظروں سے دیکھ کر رہ گئے۔ پارس نے مومنہ کو کمرے میں لا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا؟ میں نے کیا ہے جو مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ بات تو بابا حضور نے ہی شروع کی تھی، میں تو چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی اپنا، مومنہ نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پہ سجا کر کہا۔ اف، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بات شروع کی تھی؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کبھی اگر میں یہاں نہ ہوا تو آپ ان سے مقابلہ کر سکیں گی یا نہیں، پارس نے سنجیدگی سے کہا۔ بلیک بیلٹ ہوں میں، تم کوئی عام لڑکی مت سمجھو مجھے، مومنہ نے فخر سے کہا۔ پارس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ بات سنو، میری بات تو کرواؤ میرے نانا سے تاکہ میں انہیں تمہارے کرتوت کا تو بتاؤں، مومنہ نے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے اسے گھور کر کہا۔ حالات کو سمجھتے ہوئے بس کچھ دن اور صبر کر لیں، پھر میں آپ کی فون پر بات نہیں بلکہ میں خود آپ کو ان سے ملوانے لے کر جاؤں گا، پارس نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے مضبوطی سے کہا۔ تم سچ بول رہے ہو نا؟ مومنہ نے تصدیق چاہی۔ یہ آپ سے پارس عبداللہ کا وعدہ ہے، پارس نے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ مومنہ نے کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اسے گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اور میرا ناشتہ؟ مومنہ نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ابھی کچھ کسر باقی ہے کیا؟ پارس نے بنا پلٹتے مسکراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں بالکل، اور بات سنو، یہ میرے باپ کا گھر ہے، جتنا مرضی کھاؤ، اور ویسے بھی میں بہت جلد بابا حضور پر اپنے حصے کے لیے دعویٰ کرنے والی ہوں۔
مومنا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا کہا ابھی آپ نے؟ پارس نے پلٹتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ وہی جو تم نے سنا۔ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ کر لاپرواہی سے کہا گیا تھا، لیکن پھر چونکی کیونکہ پارس اسے گھورنے کے بجائے مسکرا رہا تھا۔ ویری گڈ، میں یہی چاہتا ہوں، پارس کہہ کر رکا نہیں، کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ مومی اپنا سارا منہ کھولے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے پریشان کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ہم غیر برادری میں شادی نہیں کرتے، اور ویسے بھی ہماری بیٹی کی کچھ ہی دنوں میں شادی ہونے والی ہے۔ عمران صاحب نے سنجیدگی سے خضر کے گھر والوں کو جواب دیا تھا، جنہوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آپ ہماری بات ایک بار سن لیں۔ خضر کا بھائی کچھ کہنے ہی والا تھا جب عمران صاحب بولے، آپ لوگ چائے پی کر جائیے گا، مجھے کچھ کام ہے۔ عمران صاحب کہہ کر اٹھے۔ خضر کے گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ رضیہ، کرن کو بلا کر لاؤں۔ عمران صاحب نے مہمان کے جانے کے بعد رضیہ سے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھیں اس میں کرن کا کیا قصور؟ رضیہ نے پریشانی سے کہا۔ میں نے کہا کرن کو بلا کر لاؤ۔ جی کرن، تمہیں تمہارے ابو بلا رہے ہیں، رضیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جو ایک دم اٹھی تھی جیسے اسے بلاوے کا ہی تو انتظار تھا۔ تم کچن میں کیا کری ہو؟ آزگل نے اسے کچن میں بیٹھے ایپل کھاتے دیکھ کر غصے سے بات پرس کی تھی۔ مومنا نے غور سے اس کا غصہ ملاحظہ کیا۔ بات سنیں، یہ میرے شوہر اور میرے باپ کا گھر ہے، تو مطلب آپ سے زیادہ میرا اس گھر پر حق ہے۔ مجھے کہیں پر جانے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ مومنا نے ایپل کی بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے اسے انجانے میں ہی تیش دلایا تھا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ آزگل غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ مومنا بھی چیئر سے اٹھی تھی۔ تمہیں میں 2-4 دن سے زیادہ اس گھر میں ٹکنے نہیں دوں گی، آزگل نے کافی اونچی آواز میں سے دھمکی دی تھی۔ کیا میں نے آپ کا ادھار دینا ہے یا میں نے آپ کی کوئی چیز چرائی ہے جس کی بنا پر آپ مجھ پر غصہ کر رہی ہیں؟ مومنا نے ایپل کی بائٹ لیتے ہوئے آج سے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ تم نے میری وہ چیز چرائی ہے جس پر میں کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن بہت جلد میں اسے تم سے چھین لوں گی۔ آزگل نے انگلی سے اسے دھمکاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ مطلب آپ پارس کی بات کر رہی ہیں، تو میری بھی سن لیں۔ اگر میری چیز کو کوئی دیکھنے یا چھونے کی کوشش کرے تو میں آنکھیں نکال دیتی ہوں، ہاتھ توڑ دیتی ہوں، اور وہ تو پھر میرا شوہر ہے، دور رہنا اسے، سمجھی آپ؟ مومنا کہہ کر کچن سے چلی گئی۔ پیچھے آزگل ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی، اور کوئی کچن کی کھڑکی سے دیکھتا مسکرا کے رہ گیا تھا۔ پارس ایک فائل سٹڈی کر رہا تھا جب وہ ایک نیا مطالبہ لے کر حاضر ہوئی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کہیں؟ پارس نے بنا فائل سے سر اٹھائے اس سے کہا۔ مجھے کل سے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے۔ میرا پہلے ہی کافی لاس ہو گیا ہے، میں مزید کوئی اپنا لاس نہیں کرنا چاہتی۔ مومی نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ پارس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ کیا مجھے جواب چاہیے؟ مومنا نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ تیاری کر لینا، پارس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ تیاری؟ کیا میں نے جنگ کرنی ہے؟ نہ میرے پاس بکس ہے، نہ نئے کپڑے۔ مومنا نے منہ بسوڑتے ہوئے اسے شکوہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے لسٹ بنا کر دے دیں، میں آتے ہوئے مال سے لے آؤں گا۔ پارس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم مجھے اس حویلی میں اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے؟ مومنا نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پارس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، جو اس کی ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے دن میں 100 کام ہوتے ہیں جو مجھے ہر حال میں نپٹانے ہوتے ہیں، اب ہر وقت تو آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا نا، لیکن اگر آپ کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے تو… پارس نے اس کی کمزوری پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈرتی ہے میری جوتی، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، اور اگر لسٹ سے ایک بھی چیز کم ہوئی نا تو میں تمہیں دوبارہ شاپ پر بھیجوں گی۔ مومنا نے لڑاکا انداز میں سے بابر کرواتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ پارس جواباً اسے گھور کر رہ گیا۔ اب یہی کرنا باقی رہ گیا تھا۔ پارس صرف دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ عمران صاحب ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے کرن کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو، آپ نے مجھے بلایا؟ کرن نے روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ جواباً عمران صاحب نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اندر آؤ۔ عمران صاحب نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے اسے اندر آنے کو کہا۔ کرن کمرے میں آ کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ خضر کو کب سے جانتی ہوں؟ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا تھا۔ 2 سال سے، کرن نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کیا اسے تم نے رشتہ لانے کو کہا تھا؟ جی ابو۔ یہ کہتے ہی کرن کی آنکھوں سے آنسو کی قطار بہنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو ہم غیر برادری میں شادی نہیں کرتے، پھر بھی؟ عمران صاحب نے بہت تلخی سے اس سے باز پرس کی تھی۔ ابو، میرا خود پر بس نہیں ہے، میں نہیں جانتی کب مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ابو پلیز مجھے معاف کر دیجیے، کرن نے روتے ہوئے کہا۔ تو پھر سنو،
آج سے تمہارا یونیورسٹی آنا جانا بند. جب تک نکاح نہیں ہوتا تمہارا گھر سے باہر نہیں نکلو گی تم. عمران صاحب نے کھڑے ہوتے اپنا فیصلہ سنایا تھا. ابو پلیز. کرن اب تم جا سکتی ہو. تمہارے بھائیوں تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے. ایک بار اور یاد رکھنا, بھائیوں اور باپ میں بہت فرق ہوتا ہے. عمران صاحب کہہ کے کمرے سے چلے گئے تھے جبکہ کرن سسکتی وہیں بیٹھی. مومنہ نے حیرت سے آس گل کے بال دیکھے تھے جو ہال میں بیٹھی تھی. فوزیہ بیگم سے کنگھی کروا رہی تھی. اف اللہ, پتہ نہیں لوگ اتنے لمبے بالوں کا کیا کرتے ہیں. نرا سیاپا. مومنہ نے اپنے بالوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. ہائے, میں ارشگل, پارس کی بڑی بہن. ارشگل نے مومنہ کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا. مومی نے حیرت سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کی نظروں میں باقیوں کی طرح نفرت نہیں بلکہ اس کے لیے محبت تھی. میں مومنہ چودھری. مومنہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. آپ اتنے دنوں سے کہاں تھی, کہیں دکھی نہیں آپ. مومنہ نے حیرت سے دریافت کیا. وہ اس لیے کہ آپ کی خالہ کی طرف کچھ دنوں کے لیے رہنے گئی ہوئی تھی. آئی گل اعجاز چھوٹے چاچو کی بیٹی نے اچانک پیچھے سے آ کر جواب دیا. مومنہ مسکرا کر اس کی طرف پلٹی. آپ کو میں جانتی ہوں. آپ آئی گل ہے نا جن کو صبح چائے میں نمک ڈالنے پر چھوٹی چچی سے ڈانٹ پڑی تھی. مومنہ نے شرارت سے کہا. ارے یار, آپ نے بھی دیکھ لیا اور سن لیا مجھے ڈانٹ پڑتے. آئی گل نے منہ بسورا. جی بالکل. مومنہ نے مسکراتے ہوئے کہا. اسے وہ دونوں بہت اچھی لگی تھی. ہنس مکسی. ہم دونوں آج سے آپ کو بھابھی کہیں گے, آئی گل نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا. مومنہ بور ہو رہی تھی. پارس صبح کا کیا ہوا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. مومنہ کچھ سوچتے ہوئے باہر آئی جب سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا سامنا ملک خیام سے ہوا تھا. ملک خیام اس کے سامنے آ رکا. مجبوراً مومنہ کو بھی رکنا پڑا. اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو پارس سے طلاق لے لو, ملک خیام نے اسے غصے سے دھمکی دی. اور اگر نہ لوں تو, مومنہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا لاپرواہی سے. تو جو میں تمہارے ساتھ کروں گا نا, سوچ ہے تمہاری. ملک خیام نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا. چھوڑو میرا بازو. مومنہ نے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے غصے سے کہا. اچانک ہی ملک خیام کا ہاتھ زور سے جھٹکا گیا تھا. ملک خیام نے اچانک پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر وہیں ساکت رہ گیا تھا. پارس اس کا وہی بازو پکڑے براؤن آنکھوں میں تیش لیے کھڑا تھا. تمہیں کہا تھا نا دور رہنا میری بیوی سے. تمہاری اتنی جرأت کہ تم نہ صرف اس کے سامنے آئے بلکہ اس کا ہاتھ بھی پکڑا. پارس نے اسے زور سے دھکا مارتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. میری منگ تھی یہ, دھوکے سے شادی کی ہے تم نے اس سے. ملک خیام غصے سے اونچی آواز میں چلایا. بکواس بند کرو اپنی. پارس اس کا گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے پھنکا رہا تھا. مومنہ پریشانی سے کبھی پارس تو کبھی خیام کو دیکھ رہی تھی. ملک خیام نے غصے سے جیب سے پسٹل نکال کر مومنہ پہ تان دیا. مومنہ نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پارس کی طرف بڑھی تھی لیکن ملک خیام نے پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا. پارس. مومنہ روتے ہوئے چلائی. پارس مٹھیاں بھیجے اس کی طرف بڑھا. وہیں رک جاؤ پارس. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں قسم کھاتا ہوں میں مومنہ پر گولی چلا دوں گا. ملک خیام نے مومنہ کے سر پر پسٹل کی نار رکھ کر پارس کو دھمکایا. چھوڑ دو مومنہ کو اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو. پارس بھینچی ہوئی آواز میں چلایا تھا. گھر کے سب لوگ باہر آ گئے تھے اور اب سب حیرت سے اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے کہا چھوڑو میری بیوی کو. پارس روتی ہوئی مومنہ کو دیکھ کر چلایا تھا. تم اسے ابھی طلاق دو, میں چھوڑ دیتا ہوں اسے. ملک خیام نے پسٹل کی ٹریگر پر انگلی سے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تھا. خیام چھوڑو مومنہ کو. ملک اعجاز نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. چاچو وہیں رک جائیں. اس نے میری بہن کو دھوکا دیا اور پھر میری ہی منگ سے نکاح کر لیا. بہت برداشت کر لیا میں نے اب اور نہیں. یا تو یہ اسے طلاق دے یا پھر میں اس پہ گولی چلا دوں گا. ملک خیام نے غصے سے لبریز آواز میں کہا تھا. فوزیہ بیگم اور آس گل نے تمسخرانہ نظروں سے روتی ہوئی مومنہ کو دیکھا جو روتی ہوئی پارس کی طرف دیکھ رہی تھی. بابا حضور گھر پر نہیں تھے ورنہ وہ ملک خیام کو کنٹرول کر سکتے تھے. اچانک ہی فضا میں تیز آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی ایک چیخ بھی نکلی تھی. سب حیران اور پریشان سے دیکھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے.